حمل کی حالت میں بیوی سے جمع اور اس کے فوائد و نقصان۔ 9 ماہ کی حاملہ بیوی سے جمع کرنے کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ کیا اس وقت جمع کرنا مکروہ ہے یا کہ عورت کو کوئی نقصان ہوگا یا کہ بچہ جلد پیدا ہو جائے گا؟ آج کے یہ سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دیا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ہوں ملک عمر اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ آپ سب ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو تک آپ کی رسائی ممکن ہو۔ ہر وقت اور ہر حالت میں بیوی سے لطف اندوز ہونا جائز ہے، الا یہ کہ جسے شریعت نے منع کیا ہے کہ مقد میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اسی طرح حیض یا نفاس کی حالت میں بھی جمع کرنا حرام کیا گیا ہے۔ رہا مسئلہ حاملہ بیوی کا تو اسے جمع کرنے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر خدشہ ہو بچے کو ضرر یا نقصان پہنچنے کا تو اس ضرر کا اندازہ بھی لیڈی ڈاکٹر آپ کو بتا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، یعنی جیسے چاہو آگے سے یا پچھلی جانب سے ایک ہی جگہ، یعنی بچہ پیدا ہونے والی جگہ میں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، ہم بستری کرو۔ حمل کے عرصے میں بیوی کے لیے خاوند کے لیے بیوی سے کب جمع سے اجتناب کرنا واجب ہوتا ہے، اور کیا خاص کر حمل کے پہلے 3 ماہ کے دوران بیوی سے جمع کرنے سے بچنے کے لیے یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ جب حمل کو ضرر اور نقصان نہ ہو تو حاملہ عورت سے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حائضہ عورت سے جمع کرنا منع ہے۔ اور نفاس والی عورت بھی اسی طرح ہے کہ اس سے پاک ہونے تک جمع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حج اور عمرہ اور آرام باندھنے والی عورت سے بھی آپ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ شریعت اسلامیہ میں حاملہ عورت سے خاوند کا جمع کرنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہی نہیں، حیض اور نفاس والی عورت کے ساتھ جمع کرنا ممنوع ہے۔ اگر تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر کسی خاص حالت کی بنا پر یہ فیصلہ کرے کہ اسے جمع کرنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو یہ حالت خاص ہے، اس پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ رہا مسئلہ حمل کے آخری مہینے میں جمع کرنا بیوی کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، اس بارے میں تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ یہ عورت کی طبیعت اور حمل کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ حمل کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اثرات کے اعتبار سے ہوگا جو مختلف ہوتے ہیں، اس سے ماہر لیڈی ڈاکٹر ہی بتا سکتی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے یہی ہے کہ حمل کی حالت میں ہم بستری کرنے سے عورت کو کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ ہی بچے کو کوئی ضرر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پیٹ میں پائے جانے والے بچے کو کھیتی سے مشابہت دی ہے۔ آدمی کی منی کو اس پانی سے جو اس کھیتی کو لگایا جائے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے پانی سے ماں کے پیٹ میں بچے کو فائدہ ہوتا ہے، جس کے معنی یہ ہوا ہے کہ حالت حمل میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا اور رحم میں انزال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ رہا مسئلہ بچے کی پیدائش جلد ہو جاتی ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ اگر جمع بڑی زبردستی اور شدت سے کیا جائے، عورت کا رحم کمزور ہو، تو پھر تجربہ کار لوگوں کا یہی قول ہے۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ اپنی حاملہ بیوی کی نفسیات کا بھی خیال رکھے اور اس کی تکلیف کا بھی خیال رکھے، خاص کر آخری ایام میں، کیونکہ اس کے لیے تو بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے خاوند کو جمع کے لیے مناسب حالت اختیار کرنی چاہیے، کوئی بہتر پوزیشن بنانی چاہیے جس سے پیٹ پہ دباؤ نہ پڑے، عورت کو تکلیف نہ ہو اور نہ ہی بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ اسی طرح کی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔